بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کئی دنوں سے یہ پروگرام کی تیاریاں ہو رہی تھی اور اس کے اشتہارات اور اعلانات آپ کی سماعت کو پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم فرمائی اور ہمیں اس پروگرام تک پہنچا دیا ہے، جس پروگرام کے انعقاد اور منعقد کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی جائے اور آپ کے اصحاب حضرات صحابہ کرام کی مدح سرائی کی جائے۔ وقت کا تقاضا تھا، دوستوں کی فرمائش تھی، بار بار ان کی کاوشیں اور کوششیں تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک عظیم الشان محفل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مدح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر ایک بڑا پروگرام منعقد کیا جائے۔ زہ قسمت یہ جو پروگرام کی تاریخ ہم نے منتخب کی اور پروگرام کے لیے جو تیاریاں ہم نے جو ڈیٹ کے لیے اور تاریخ کے لیے کی، اس میں بیراول کی سرزمین پر بھی ایک بڑا پروگرام بے اتفاق منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کچھ ہمارے اصحاب دونوں طرف بٹے ہیں، لیکن خیر ہم دونوں پروگرام کی کامیابی کے لیے پہلے سے دعا کرتے آئے ہیں اور آج بھی دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں سرزمین پر بڑے پروگرام جو ہو رہے ہیں اس دونوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی نصیب فرماوے، اور جن جن مقصد کے لیے پروگرام منتخب کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مقصدوں میں ہمیں بآسانی کامیابی نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنائی اور کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے انسانوں کو اپنی شناخت کرانے کے لیے، اپنا تعارف کروانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کروانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شرف بخشا کہ اسی پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور ہمیں شرف بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی علیہ السلام کو مبعوث فرما کر قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا احسان فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ہی سے ایک پیغمبر تمہارے درمیان رسول اور پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کا احسان جتلایا
کہ یہ نعمت عظمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ من سے مراد نعمت عظمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ دیگر اور مفسرین نے بھی الگ الگ اقوال بیان کیے ہیں، کسی نے نعمت عظمہ کہا ہے تو کسی نے انعام اعلیٰ کہا ہے، دیگر اور الفاظ مترادف ہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کی انگنت اور بے شمار نعمتیں ہیں، اور جس کا شمار انسانیت نہیں بلکہ تمام مخلوق مل کر بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے تو وہ عاجز ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ اور قرآن کا اعلان ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ انہی نعمتوں میں سے نعمت عظمہ، بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی، ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں اور آقا مدنی علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمارا محبت کا اعلان ہے۔ اگرچہ دنیا کہتی ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کوئی اگر FRI کرے یا دیگر اور آوازیں لگائیں، لیکن مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے آج تک دیکھے ہوں گے کئی موبائلوں میں، کئی اسٹیٹس پر، کئی اسٹوری پر، دیگر اور جتنے بھی ذرائع ہیں اس پر آئی لو محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر بارہا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مسلمان آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک جب تک مسلمان اس زمین پر رہے گا اپنے آقا سے محبت کرتا رہے گا، کیونکہ آقا مدنی علیہ السلام سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل اور پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آقا سے اس قدر محبت کرے کہ وہ اپنے والد سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور اپنے دنیا جہاں کے دوست احباب اور متعلقین اور جتنے بھی اس کے محسنین معاونین دنیا بھر میں جتنے بھی پوری انسانیت سے زیادہ وہ اپنے آقا کے لیے اپنی محبت جب تک وہ منتخب نہ کر لے اور اپنے آقا سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ نحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولدنا ووالدنا والناس اجمعین، کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا سے محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اپنے باپ اور اپنے ماں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے جتنے انسان اس کائنات میں بس رہے ہیں سب سے زیادہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے، اور میں نے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ محبت کے بھی کئی جو ہے مقتضا ہے اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا محبت کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کی تابعداری کریں اور آپ کی اطاعت کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، اگر آپ کا اعلان ہے، آپ کا دعویٰ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور ہمیں اپنے اللہ سے بھی محبت ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا روزی رساں ہے، وہی ہمارا معیز ہے، وہی ہمارا مزل ہے، وہی ہمارا رافع ہے، وہی ہمارا حافظ ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کائنات میں بسانے والا وہی اللہ ہے۔ تو ہم اس اللہ سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن اس اللہ کی محبت بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ تابعداری ہمارے آقا علیہ السلام سے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوا
تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو عنایت کرے اسے تم پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ آقا کی اداؤں کو تم اپنی ادائیں بنا لو، آقا کے رہن سہن کو اپنی زندگی میں بسا لیجئے۔ آقا کے جو طریقے تھے، جو کردار تھے، جو اخلاق تھے، جو عادات تھے، آپ کی زندگی بسار کرنے کے جو رول تھے، ان کو اپنی زندگی میں جگہ دو۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کا مدنی علیہ السلام کی حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنتوں، میری اداؤں، میرے طور و طریق سے، میرے سنن سے محبت کرے گا، حقیقی معنی میں وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صرف محبت کا دعویٰ نہیں، صرف محبت کا اعلان نہیں، صرف یہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیٹس پر نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اپنائیں۔ اور ایک آدمی چل رہا ہو جو اپنے آپ کو امتی کہہ رہا ہو، دنیا دیکھ کر بتا دے کہ جب یہ امتی کا یہ حال ہے تو ان کے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا مدنی علیہ السلام کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنائیں۔ آپ کس طرح سے رہتے تھے، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا آپ لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کی عبادتیں کیسی تھی، آپ کا جو پورا رول ہے اس کو پڑھیں گے۔ ابھی کل ہی ربیع الاول پورا ہوا ہے، لوگ ربیع الاول میں بہت حضور کو یاد کرتے ہیں، لیکن حضور کے طریقوں کو زندہ کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ وہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا کی جو ہے زندگی کو اپنی زندگی بنائیں۔ جب حضور نے اعلان فرما دیا، من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، حقیقی معنی میں وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنت، اور جو آدمی میری سنتوں پر چلے گا اور میری سنتوں کو اپنائے گا، کل میدان حشر میں جنت کے اندر وہ میرے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے آقا کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اور آج یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے گا تب تک ہم اپنے آقا کی تابعداری کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اسی مقصد کے لیے ہم نے پروگرام منتخب کیا ہے، اور ابھی یہاں ہمارے اطراف میں کوڈینا اور دیگر اور جگہوں پر جہاں صحابہ کرام کے خلاف بھی چند لوگوں نے نمگشائی کی ہے، صحابہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں صحابہ کرام جو ہے وہ میرے ستارے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ اسٹار۔ ستارے کس کو کہا جاتا ہے؟ المقتدا، وہ مقتدا ہوتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جاتی ہے، یتبعہم بالخیر اور بالشر۔ ایسے مقتدا ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کو لوگ یا تو خیر میں ان کی اتباع کرتے ہیں یا برائی میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہمارے نوجوانوں نے جن کو اپنا مقتدا بنایا، اپنا آئیڈل بنایا، وہ ہیرو ہیں، وہ آج کے فلمی اسٹار ہیں، جن کی اتباع کر کے آقا مدنی علیہ السلام کی سنتوں کو ہم جو ہے مسمار کر رہے ہیں، ملیا بیٹ کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں پر ہم چھری چلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، بس یہ میری تمہیدی باتیں تھی کہ دو ہمارے مقصد تھے آج کے پروگرام کے منتخب کرنے کے۔ ایک تو تھا آقا مدنی علیہ السلام کی تعریف کو، آپ کی ثنا کو، آپ کی نعت کو، آپ کی عظمت کو بیان کرنا نعتیہ انداز میں، اشعار کے انداز میں، جن کے لیے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور ہمارے جمعیت علماء ہند سومناتھ کی جو ہے ٹیم کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور دراز سے ہمارے درمیان شعراء کرام، عاشقان رسول اور جو ہے دیگر صلحاء اور اتقیاء، ہمارے اپنے اساتذہ وہ بھی دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔
ہم دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا اور ہماری اس جو ہے محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہوں، مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دو مقصد تھے، ایک آقا مدنی علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا اور صحابہ کرام کی مدح سرائی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی دے یہ نعت نبی اور مدح سرائی صحابہ کی ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، جب بھی کوئی مجلس منتخب کی جاتی ہے، کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے مجلس کے لیے کوئی ایک شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کے رائے مشورے سے اور ان کی رہبری میں ہمارا یہ پروگرام جو ابھی شروع ہی ہونے جا رہا ہے پائے تکمیل تک ان کی دعاؤں سے پہنچ پائے گا۔ تو ہم آج کی اس محفل میں اس شخصیت کا نام نامی اور اس استاذ محترم کا نام نامی پیش کریں جن کی گود میں بچپن سے ہم پلے ہیں اور جن کی صحبت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق عنایت فرمائی ہے اور اس حد تک پہنچا ہے کہ آپ کے درمیان کچھ ہم نمائش کر سکتے ہیں، جن سے میری مراد میرے استاذ محترم حضرت مولانا اعجاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جو جامعہ اسلامیہ دارالعلوم اکواڑہ بھاؤنگر کے شیخ الحدیث اور استاذ حدیث ہیں۔ میں اپنی جو ہے اس مجلس کی صدارت حضرت کی سپرد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اس صدارت کی تحریک کی تائید کوئی کرے۔ آج کی اس مجلس کے صدر استاد محترم مشفق باپ کی طرح ہم سے محبت کرنے والے دارالعلوم اکواڑہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اعجاز صاحب کہ میں اپنے اور اپنے احباب اور جمعیت علماء علم سومنات اور پٹن میں تمام صاحب کی طرف سے تعریف کو لفظوں میں کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آقا وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. کیا بہترین اللہ ایسا دل میں ہو رہا تھا کہ یہ شہر پٹن ایک چھوٹا گاؤں اور اتنا بہترین انداز میں قرآن پڑھنے والا، اللہ اس کو سلامت رکھے. واقعی دل بڑا خوش ہو گیا. سب سے پہلے میں ان کی پریشانیوں کو پوچھا کرتا. بہترین قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھاوے، اور اتنا بہترین لہجے میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قبرستان میں جتنے سوئے ہوئے اللہ اس کی مغفرت کرے. خصوصاً حاجی محمد صاحب جن کے پوتے ہیں ہمارے مرحوم والد صاحب اور یہ محمد بھائی، دونوں نے کافی مشقت برداشت کی ہے. حاجی موسیٰ یہ چند نوجوانوں کی اس وقت میں ان کی جوانی میں یہ جماعت یہاں بیٹھا کرتی تھی، 5-6 لوگ. کافی مشقت، کافی تانے سنے ہیں، کافی برداشت کیا ہے غربت کے دنوں میں. اور میرے والد صاحب محمد بھائی، حاجی موسیٰ اور ان لوگوں نے اور حاجی صاحب جان قربانی دی، جس کا نتیجہ اور جس کا فائدہ آج ہمارے سامنے یہ بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام مرحومین، خصوصاً جن لوگوں کے نام لیے گئے اور جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہمارے عبدالحمید بھائی، تمام کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ سے بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے. اب میں پروگرام کو مختصراً کرتے ہوئے حمد ثنا کے لیے ہمارے قاری عادل صاحب جو دارالعلوم سیلوگر کے استاد بھی ہے، نوجوان ہیں، مانگرول کے ہیں اور بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ملکہ عطا کیا ہے. ہم ان کو مدعو کرتے ہیں کہ وائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کے شہر پٹن کے اندر یہ دوسری مرتبہ ہماری حاضری ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مولانا استاد محترم حضرت مولانا فیروز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں یہاں پر پڑھنے کا موقع دیا تھا. دوسری مرتبہ ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ حضرات کا ہمیں دعائیں ملے گی تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر حمد پاک کے چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں. بطور غور توجہ فرمائیں، سماعت فرمائیں. خاص کر کے میں آج کی جو صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا اعجاز صاحب قاسمی دامت برکاتہ جو ہمارے کے شیخ الحدیث ہیں، اور اسی طرح ہمارے سے تشریف لانے والے مفتی شفیع صاحب، اور اسی طرح استاد محترم حضرت مولانا قاری زبیر صاحب دامت برکاتہ جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. اصل تو ان کی ہی دعاؤں سے اور ان کی ہی توجہ سے یہ پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ یہ حضرات کی موجودگی کے اندر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. دوا انسان کرتا ہے، دوا انسان کرتا ہے،
شفا اللہ دیتا ہے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے حمد بانی کا دوسرا شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے میں خاص توجہ چاہوں گا قاری زبیر صاحب کا یہ قاری زبیر صاحب کا ہی کلام ہے اور ان کی موجودگی کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں یہ استاد محترم کی ہمارے لیے دعائیں ملیں گی تو انشاءاللہ ہم حضرت کی خاص توجہ چاہیں گے انشاءاللہ سماعت فرمائیں چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے پھر لے جا تو مؤذن کا پھر لے جا تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے پھر لے جا تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ جگر ان بھی ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہے جو بہت بڑے شاعری میں جاتے ہیں ابھی زمانے کے ان کے پائتختی کے اندر بہت سے شعراء کام کرتے ہیں اور وہ خود اپنے شعر لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی فائدہ حاصل کریں گے سماعت کریں حمد باری کا تعالیٰ کا آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص قاری زبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر وہ بھی سماعت فرمائیں اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی امیر غریبی میں امیری کا غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے السلام علیکم ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری عادل صاحب تھے ہمارے درمیان جامعہ تعلیم الدین شیلوگر کے استاد تجوید بھی ہیں اور دندہ ناقص کے شاگرد بھی ہیں بڑی محبت رکھتے ہیں یہ اور ان کی ہی فکر تھی کہ یہ پروگرام منعقد ہو قاری زبیر صاحب اصل میں انہی کے دوست ہیں اور ساتھ میں پڑھتے ہیں نوجوان ہیں
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری زبیر صاحب کو موقع دیا ہے کہ ہندوستان بھر میں، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ایک اناؤنسری اور نظام سماعت کر رہا تھا جس میں نظامت کرنے والے بیان کر رہے تھے کہ قاری صاحب ہمارے درمیان وہ ہستی ہے کہ دارالعلوم دیوبند وقف سے حضرت کے پڑھانے کے لیے درخواستیں کی گئی اور ان کا تقرر بھی ہو چکا ہے، لیکن کسی عوارض کی وجہ سے حضرت کا انگلینڈ جانے کا سفر ہوا۔ پھر ان کے جو اساتذہ ہیں وہ جہاں مادر علمی ہیں ایم پی بنجاری علاقے میں جہاں ان کا بڑا ادارہ ہے، وہاں سے محتم صاحب نے ان کو آگے جانے نہیں دیا، اس وجہ سے وہ ابھی ایم پی میں ہی درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں حضرات سے اور دیگر جتنے علماء آئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوب کام لے، اور آپ حضرات کی بھی جتنی صلاحیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ہمارے درمیان اپنے قریب میں سے ہی جب ہیرے اور جو ہے زورات اور معادن ہمارے قریب میں ہوتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ میں نے جب قاری امتیاز صاحب جو ہمارے درمیان ہیں، یہ قریب میں مہوا کے قریب میں ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ تعلیم الدین بھادرو، وہاں کے مدرس سے وہ کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں۔ جب اشتہار پوسٹ لگا تو قریب میں تڑا جائے وہ پوچھتے کہ قاری امتیاز کون ہے، حالانکہ میں نے ویڈیو آپ کے درمیان ڈالا تھا، بڑے بڑے اسٹیجوں پر حضرت کو بلایا جاتا ہے۔ جمعیت کی جو بڑی باڈی ہے احمد آباد میں، جب یہ 26 جنوری یا 15 اگست ہوتا ہے تو حضرت کو خصوصی مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی ہستی ہمارے درمیان ہے، بہانے سے دعوت دے دیتے ہیں، چلے آتے ہیں، یہ ان کی سادگی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کوئی پروگرام خالی نکاح کا تھا، حضرت کو مدعو کیا، راتوں رات سفر کر کے آ گئے، اور آج بھی ابھی بھی پروگرام کوئی حضرت نے بس میں ٹکٹ کر لیا تھا، لیکن پھر میرے دل کو گوارا نہیں ہوا۔ مولانا عبداللہ صاحب کو میں نے کہا کہ اللہ نے جب گاڑی عنایت کی ہے تو ان علماء کو بس میں کیوں بلائیں، آپ جاؤ لے کر کے ان کو تشریف لے آؤ اور سب کو یہاں گاڑی میں لے کر آؤ۔ الحمدللہ حضرت تشریف لائے ہیں، ان سے ہم جو ہے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوئی ہے، اب صاحب قرآن کے متعلق بھی چند اشعار ہمارے درمیان گنگنائے اور ہمارے اس محفل کو محفوظ فرمائے۔ قاری امتیاز صاحب لیولگی تشریف لائے۔ بہت سادے ہیں، ایک دم دکھاؤ انداز، ایک دم سادگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہجہ بہت اچھا دیا ہے، ان کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام، مشتاق کے دلوا فروز، سب سے پہلے میں مولانا فیروز صاحب کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نال کی مجلس کا مجھے حصہ بنایا اور مجھے دعوت دی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ بغیر کسی تمہید کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، بہت سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب سید ابرار کی طرح۔ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوق القمر کا معجزہ قربان جائیے، شوق القمر کا معجزہ قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے۔ انگلی پہ کام کر گئی تلوار کی محبت کے ساتھ یہ تو سبحان اللہ۔
انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح. ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ. مولانا فیروز صاحب تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں گے اور سماعت فرمائیں. ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی. پورا مجمع کہتے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی. پھولوں کا حسن جو تھا وہ یوسف کو مل گیا، ارے پھولوں کا حسن جو تھا وہ یوسف کو مل گیا، ارے یوسف کو مل گیا، یوسف کو مل گیا. خوشبو 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 میرے نبی کے پسینے میں آ گئی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی، ارے خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی. سرکار کے جیسا کوئی رہبر نہ ملے گا. کہہ دو بشک سرکار کے جیسا کوئی رہبر نہ ملے گا. چھوڑا در سرکار تو پھر ڈر نہ ملے گا. کہہ دو بشک پاؤں کی مثال اس کی نہ تم سارے جہاں میں، ارے پاؤں کی مثال اس کی نہ تم پاؤں کی مثال اس کی نہ تم سارے جہاں میں، تم سارے جہاں میں، ارے تم سارے جہاں میں. کعبہ سا تو دنیا میں کوئی گھر نہ ملے گا. محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ اپنے وجود کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ نے بہت نوازا. آپ کی محبت کو سلام، آپ کی خوبصورت سماعتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. درج بیسا شکریہ. ہمارے استاد الشعراء یہاں تشریف فرما ہے جگر امروہی صاحب، ان کے حوالے سے شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں گا. درج بیسا. معراج کی شب آپ گئے عرش بری پر، کہہ دو سبحان اللہ. آپ کا وہ مقام ہے، آپ کو واحد نبی ہے جو دنیا میں ہی معراج کی سیر کرائی گئی. کہہ دو سبحان اللہ. معراج کی شب آپ گئے عرش بری پر، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. اے شمس و قمر آپ پہ سو جان سے قربان، اے شمس و قمر آپ
آپ پہ سو جان سے قربان، سو جان سے قربان، ارے سو جان سے قربان. آقا 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 سا کہیں چہرے انور نہ ملے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ. آقا آقا سا کہیں چہرے انور نہ ملے گا. محبت کے ساتھ کہہ دو بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو جمال عطا فرمایا کہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. آقا آقا سا کہیں چہرے انور نہ ملے گا. آقا سا کہیں چہرے انور نہ ملے گا. معراج کی شب آپ گئے عرش بری پر. بہت سبحان اللہ. چونکہ دوبارہ کی فرمائش ہوئی ہے اس لیے شاید دوبارہ مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. معراج کی شب آپ گئے عرش بری پر. سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. اے شمس و قمر آپ پہ سو جان سے قربان. اے شمس و قمر آپ پہ سو جان سے قربان، سو جان سے قربان، ارے سو جان سے قربان. آقا 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 سا کہیں چہرے انور نہ ملے گا. پورا مجمع کہتے سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کی ایک سبحان اللہ کہنے پر انشاءاللہ جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. بس ایک درخت ہی نہیں لگایا جائے بلکہ جو سبحان اللہ کہے گا اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے شعراء کی دعائیں بھی کہی ہیں. جزاک اللہ خیر. سائنس والے چاند ستاروں میں کھو گئے. کہہ دو بے شک. سائنس والے چاند ستاروں میں کھو گئے. ہم گنبد نبی کے نظاروں میں کھو گئے. ہم گنبد نبی کے نظاروں میں کھو گئے. جس کو یقین نہیں تھا کہ رضات ہے خدا، اور جس کو یقین نہیں تھا کہ رضات ہے خدا، رضات ہے خدا، رضات ہے خدا. کیا ہوا؟ مسجد سے وہ نکل کے بازاروں میں کھو گئے. کہہ دو بے شک. مسجد سے وہ نکل کے بازاروں میں کھو گئے. مسجد سے وہ نکل کے بازاروں میں کھو گئے. کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح. یعنی جناب سید ابرار کی طرح. السلام علیکم. ماشاءاللہ. نادیہ پروگرام
جو ابھی نعت پڑھی گئی علی صاحب نے دل کو سجا دیا واقعی. یہ ماحول پہلے بہت تھا، آج ہمارے اندر سے یہ دوری ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اشعار کے انداز میں نعتیہ کلام پیش کرتے تھے. ابھی پچھلے دنوں میں ریاض کے سفر پہ تھا 15 دن پہلے، تو وہاں میرے کوٹ کے اوپر نظر پڑی شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ساتھی نے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. شاعر حسان کو دو نام دے، ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شاعر محمد الہندی، دو نام لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے اندر آج بھی یہ چیز موجود ہے، اشعار کو پسند کرتے ہو؟ بالکل ہم لوگ اشعار کو پسند کرتے ہیں اور ہم محفلیں سجاتے ہیں. یہی محفلیں ہمارے علاقے میں کہ الحمدللہ اب شروعات ہم نے کی مولانا فیروز صاحب سے ملی کچھ دن پہلے کا محرم میں کہ حضرت ایک جماعت کھڑی ہوئی اس وقت جو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرے اور ہم خاموش رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک جماعت کھڑی ہو جائے اور ہماری موجودگی ہو اور صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی جائے، گالیاں دی جائے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، قسم خدا پاک کی ہم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم زندہ لینا برداشت نہیں کریں گے. صحابہ کے خلاف انگلی اٹھائی یا صحابہ کے خلاف ذرہ برابر برا کہا، ہم بالکل خاموش نہیں رہیں گے. اگر خاموش رہیں گے تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. موت بڑھ ہے لیکن صحابہ ہے. صحابہ کی دل میں ہمارے دل میں یہی محبت. میں نے مولانا فیروز صاحب کو کہا کہ آپ محرم میں ہمارے سفر ہے بیانات کے، آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنا ہے. مولانا موجود ہے. مولانا کو میں نے کہا اور موضوع نہیں اس وقت صحابہ کرام کے اوپر ہی ہم بیان کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نہیں کہیں گے تو یہ بچے گمراہ ہو جائیں گے. اور صحابہ کو کمزور گننا، صحابہ کے بارے میں شک کرنا ایمان کا خطرہ ہے. ہم نے اپنی اولاد کو یہ بات کی تعلیم دیتے رہیں گے گھر میں میرے عزیزوں، اگر منبر خاموش ہو گیا اور کوئی بولنے والے لوگ نہیں ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس لیے ہم جب بھی کوئی جس وقت آئی لو یو محمد کا مسئلہ چلا ہم نے برداشت نہیں کیا. نبی کی محبت، ارے ایک ایف آئی آر کیا ہزاروں ایف آئی آر ہو جائے گی. مسلمان نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح کے صحابہ کہتے تھے فدا و امی کے ابو کو یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہے. آج مسلمان کے بچے کے دل میں بھی یہی محبت ہے. ان معصوم بچے ہمارے سے زیادہ آئی لو یو محمد کا بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں. ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی صحابہ کرتے ہیں. اس سے بھی صحابہ سے بڑھ کر تو ہمارے دل میں محبت ہونی اس سے بھی ہونی چاہیے. اس لیے صحابہ کے بارے میں اور نبی کی شان کے بارے میں ذرہ برابر ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اسی لیے میں نے مولانا کو کہا کہ ابھی نوجوان کی ایک جماعت جو مستقل سوشل میڈیا کے اوپر امیر معاویہ کے بارے میں گالی دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں گالی دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں معاویہ ملے ان سے ملاقات کیجیے، کیونکہ معاویہ جتنی محبت ہم صحابہ سے کرتے ہیں اتنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں گے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اگر پہلا لڑکا آئے تو محمد رکھو اور دوسرا لڑکا آئے تو معاویہ نام رکھو. کیوں اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ہماری آنے والی نسل ہے. میرے عزیز دوستوں حالات بڑے ناساز چلتے ہیں. ہم غفلتی زندگی گزار رہے ہیں. کئی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. دن بدن یہ خبریں آ رہی ہے. کوئی اتنا بڑا عالم ہو کر جب امیر معاویہ کے بارے میں بولیں گے ہم برداشت نہیں کریں گے. اسی کے بارے میں صحابہ کی عظمت کے بارے میں ہمارے دو نوجوان دو معصوم بچے جو ہمارے شہر پٹن کے انہوں نے کہا کہ ہم عظمت صحابہ کے اوپر بولیں گے. ہم نے کہا بالکل بولنا ہے. اب تو یہ سلسلہ شروع رہے گا. ان دونوں کو میں دعوت دیتا ہوں. اس لیے میرے دوست بات کو ختم کرتا ہوں. عظمت صحابہ کو اپنی اولاد کو تعلیم دیتے رہو اور آپ کو گھر میں بیٹھا کرو. ہم مرتے دم تک صحابہ سے محبت کرتے رہیں گے.
السلام علیکم. صحابہ 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 کریں گے، صحابہ 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 کریں گے. خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، صحابہ 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 کریں گے. یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے. صحابہ یہ مسلک، صحابہ یہ مذہب، صحابہ یہ مسلک، صحابہ یہ مذہب، صحابہ یہ مسلک، صحابہ یہ مذہب. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے. یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے. صحابہ ہیں رب کے، صحابہ ہیں سب کے، صحابہ ہیں رب کے، صحابہ ہیں سب کے، صحابہ ہیں رب کے، صحابہ ہیں سب کے. یہ نغمہ سردار بھی ہم پڑھیں گے، صحابہ 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 کریں گے. خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، صحابہ صحابہ کریں گے. صحابہ کا دشمن رہے گا نہ رسوا، صحابہ کا دشمن رہے گا نہ رسوا، صحابہ کا دشمن رہے گا نہ رسوا. لڑائی کی ہم اس طرح جنگ لڑیں گے، صحابہ 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 کریں گے. یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے. صحابہ کے تھے ہم، 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 صحابہ کے تھے ہم. یہ راہ ایمان اس سے پھریں گے، صحابہ 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 کریں گے. یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے. عدالت میں جب سے بے سائے ڈاکو، عدالت میں جب سے بے سائے ڈاکو، عدالت میں جب سے بے سائے ڈاکو. تجھے جور ہے جور ثابت کریں گے، صحابہ 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 کریں گے. خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، صحابہ 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 کریں گے. یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے. السلام علیکم. بے شک ماشاءاللہ عظمت صحابہ وعدہ کریں گے، بے شک جیتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے، صحابہ صحابہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کس کر دیا بیٹا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. آپ نے عظمت صحابہ میں بولا مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں تعبیر کرتے ہیں صحابہ کی عظمت سے. میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے یوں کہ بہت سارے شعراء کو سننا ہے جگر ہمارا ہمارے ساتھ ہے غازی زبیر صاحب. یہ تو خوش قسمت ہے، میں سچ کہوں یہ بڑے بڑے شعراء حضرات ہیں. مولانا فیروز صاحب نے مجھے 2 مہینے پہلے کہا مولانا کیا کریں گے. بالکل اہل و سعادت مرحبا، یہ ہماری سرزمین پر اتنے بڑے شعراء آ رہے ہیں.
ان کی صلاحیت کو ان کو سننا ہو تو بڑے بڑے اکابر ان کے اسٹیج کے اوپر موجود ہوتے ہیں. یہ اس کے رسول کے اوپر بولنے والے لوگ ہیں. میں نے قاضی زبیر صاحب کو راستے میں ایک بات کہی کہ قاضی صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع رکھا ہے اس کے رسول کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر اللہ کو سلامت رکھے اور کرتا مرتے دم تک یہ سلسلہ شروع رکھنا عظمت صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ شروع رکھنا. اب ساتھیوں کا ایک اشارہ ہے کہ قاری عادل صاحب سے ایک نعت پڑھا دے پھر ہم سنیں گے جگر امرانا صاحب اور اس کے بعد قاری زبیر صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ استاد محترم کے حکم سے پھر ایک مرتبہ حضرات کی خدمت کے اندر نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع ملا ہے. تو میں پڑھتا ہوں آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں انشاءاللہ. کیسا توجہ چاہیں گے آپ؟ تمنا ہے دل کی ایک مرتبہ تمام حضرات بتا دیں ان میں سے کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ ہم سب کو لے جائے. اللہ ہم سب کی مرادوں کو حاجتوں کو پورا فرمائے. آئیے میں ایک مرتبہ آپ کو مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر لے چلتا ہوں. کہ تمنا ہے دل کی چلا جاؤں طیبہ. تمنا ہے دل کی چلا جاؤں طیبہ. درودوں کی ڈالی سجاتے سجاتے تمنا ہے دل کی. تمنا ہے دل کی تمنا ہے دل کی چلا جاؤں طیبہ. درودوں کی ڈالی سجاتے سجاتے درودوں کی ڈالی سجاتے سجاتے نکل جائے ہر نکل جائے ہر در دو غم میرے دل کا. نکل جائے ہر در دو غم میرے دل کا. غبار مدینہ اڑاتے اڑاتے تمنا ہے دل کی. یہ تمنا ہے دل کی چلا جاؤں طیبہ. درودوں کی ڈالی سجاتے سجاتے. جو حضرات طیبہ مدینہ جا کر کے آئے ہیں ان کے لیے ایک شعر خاص ہوتے ہوئے توجہ چاہوں گا کہ جدائی میں طیبہ کہ جدائی میں طیبہ. کہ جدائی میں طیبہ کہ دل رو رہا ہے. کہ جدائی میں طیبہ کہ دل رو رہا ہے. نہ شب ہے گزرتی نہ دن کٹ رہا ہے. جدائی میں طیبہ شب ہے گزرتی نہ دن کٹ رہا ہے. نہ شب ہے گزرتی نہ دن کٹ رہا ہے. ابھی دیر کتنی ابھی دیر کتنی
لگے گی الہی ابھی دیر کتنی لگے گی الہی مقدر کو میرے جگاتے جگاتے تمنا ہے دل کی. آپ کی خدمت کے اندر اس نعت پاک کے آخری مصرعے کو پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جو حضرات طیبہ جا کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نگاہوں میں جب سے بسا ہے مدینہ، کہ نگاہوں میں جب سے بسا ہے مدینہ، بہت یاد آتا ہے حج کا مہینہ. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اسٹیج پر ہونے کا فروز تمام علماء اکرام کا اور مولانا فیروز صاحب قاسمی دامت برکاتہ مستعد محترم کا بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہیں. ہم بڑے کوئی نعت خواہ اور شاعر نہیں ہیں. اصل تو جو ہم یہاں پر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ قاری زبیر صاحب ہیں، قاری امتیاز صاحب ہیں، مجاہد حضرت جناب امروہی صاحب ہیں، ان کو جگر امروہی صاحب کو میں آپ حضرات کی خدمت کے لیے حکم ہوا تو پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. نگاہوں میں جب سے بسا ہے مدینہ، بہت یاد آتا ہے حج کا مہینہ. نگاہوں میں جب سے نگاہوں میں جب سے بسا ہے مدینہ، بہت یاد آتا ہے حج کا مہینہ. برس جائے مجھ پہ برس جائے مجھ پہ بھی رحمت کا ساون، برس جائے مجھ پہ بھی رحمت کا ساون، کہ برس جائے مجھ پہ بھی رحمت کا ساون. چلا جاؤں میں بھی نہاتے نہاتے تمنا ہے دل کی. چلا جاؤں طیبہ درودوں کی ڈالی، سجاتے سجاتے تمنا ہے دل کی. یہ نعت پاک کے دو مصرعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد درود و سلام کا نظرانہ آپ کی پیش کروں گا. قبل سے نعت پاک کے دو شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جزاک اللہ. قاری امتیاز صاحب تو جو چاہیں گے. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون کون محبت کرتا ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کر کے بولتے ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑا مجمع ہے جو ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں. تو آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز محشر
سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں میری سب سے پہلی ابتدا آپ کے شہر پٹن کے اندر آمد ہوئی تھی وہ درود و سلام سے ہی ہوئی تھی کہ مولانا فیروز صاحب قاسمی دامت برکاتہم صاحب محترم کی دعا سے اور ان کی دعوت سے یہاں پر تشریف لایا تھا. اب دوسری مرتبہ جو حاضر ہوئی تو میں اپنا اس پروگرام کو ختم بھی درود و سلام سے ہی پیش کرتا ہوں. تو میں آپ حضرات سے بہت ادب میں درخواست کرتا ہوں کہ جب میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں تو آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے. کون کون دے گا میں بتائیے ماشاءاللہ. تو آئیے پڑھیں میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی وہ جن پہ رب ہی خود بھیجے سلامی فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی پڑھتی ہے حورے بھی نعتیں نبی کی پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم کیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا عقبہ میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاص شعر آخری درود شریف کا تو درخواست علی زبیر صاحب کے لیے توجہ چاہوں گا. کیسا سن کر مچل جائے گا دل سبھی کا
سن کر مچل جائے گا دل سبھی کا سنائے گا نغمہ زبیر اب نبی کا سن کر مچل جائے گا دل سبھی کا سنائے گا نغمہ زبیر اب نبی کا پھر جھوم کر کے کہیں گے یہ ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہم حضرات کا انتظار کر رہے تھے بلکہ میں ایسا کہوں گا صدر الاشعار ہمارے درمیان موجود ہے جگر امراہ صاحب ہم ان کو ہی سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز صاحب علماء کرام شورا احزاب مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب حضرات. جمعیت ڈائریکٹر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. آئے لائی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے ہماری ضرورت. ہمارے علماء نے یہ مجلس سجائی ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے آمین. اور ہمیں جو دامن کے سائے تلے پیچھے پیچھے چلتے رہے تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت تک پہنچ جائیں. آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت ہمارے حضرت مولانا اعزاز احمد قاسمی دعوت برکاتہ عالیہ فرما رہے ہیں. دو اہم حضرات حضرت مولانا فیروز احمد قاسمی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ حضرت مولانا عمران صاحب دعوت برکاتہ عالیہ یہ پورے اس نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے اور آئندہ بھی محفلیں منعقد ہوتی رہیں انشاءاللہ. میں بھی آپ سب حضرات کے ساتھ قاری زبیر صاحب کو سنوں گا. تھوڑی دیر 2-4 منٹ آپ کے درمیان رہنا ہے. حضرت اجازت. بتاؤ حضرت استاد محترم. میرے مشن کے تحت کہ میں کسی بھی مجلس شروع کرنے سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ کر لیں آپ کی تھوڑی سی توجہ بیٹا, تھوڑی دیر کی توجہ. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. حضرت اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ. لطف آئے گا انشاءاللہ. جی آتا ہوں. سب حضرات ترنم سے نہیں پڑھتے. اللہ ہر کسی کو ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں دیتا. کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. آپ سب حضرات بھی نعت پاک اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ. میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ. اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ. میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ. اور وہ بچ گئے زمانے کے مکر و فریب سے جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ. وہ بچ گئے زمانے کے مکر و فریب سے
جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ، جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ، چیدہ چیدہ شیر ہیں، ملاحظہ کرنے کے پھردار مصطفیٰ پہ اگر گفتگو کرو کیا سب کے کام کی ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں آپ، سبحان اللہ کہنے میں پابندی نہیں ہے، اور تھوڑی آواز کے ساتھ بھی کہہ دیں گے صدر محترم کو بھی آواز آ جائے گی اور ثواب زیادہ ملے گا۔ اور کتنا ثواب ملتا ہے، جنت میں کتنے درخت لگتے ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھنے میں بتایا جائے گا۔ تو ذرا سا بتا دیں، اپنی موجودگی کا احساس دلا دیں، بیٹھے آپ زور سے یہ کردار مصطفیٰ پہ اگر گفتگو کرو، پہلے درود پڑھ کے زبان کا وضو کرو۔ کردار مصطفیٰ پہ اگر گفتگو کرو، پہلے درود پڑھ کے زبان کا وضو کرو۔ اور ایک شعر یہ بھی میں حضرت کی توسط سے پہنچاتا ہوں آپ تک، محفل سجی ہو آپ کی نورانی رات ہو، نعتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو، نعتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو، محفل سجی ہو آپ کی نورانی رات ہو، نعتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو، اور بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جن میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو۔ بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے، بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جن میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو، جن میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو۔ اور نعت مولوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے شعر پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو میں ایک بات بتا دوں کہ شعراء حضرات کو نہ ووٹ کی ضرورت ہے نہ نوٹ کی ضرورت ہے، ان کو تو بس آپ کے ہونٹوں کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں سے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ مجھے یہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کچھ پڑھ کے آگے علاج میں رہنے بات ہے۔ حضرات علماء اکرام کے میں حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بزرگوں سے ہوتے ہوئے حضرت مولانا حیدر صاحب قاسم تعالیٰ کرتا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں ملاحظہ کرنے، اور میں نے عقیدہ اگر بیان کیا ہے تو میں آپ سب سے تعریف کی چاہوں گا اس بات کی۔ جی جی یہ سنیں انشاءاللہ، جسے حضور کی عصمت کا احترام نہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے حضور کی عصمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں، اس آدمی سے ہماری زور سے بولا کرے تاکہ ایمان اندر تک مضبوط ہو جائے، جڑوں تک اٹھنی چاہیے بات۔ جسے حضور کی عصمت کا احترام، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں، اور وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں، اور درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں، وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں، درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں، وہ جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر نبوت تک، یہ پیغام پہ جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، زمین پہ دوسرا ایسا کوئی نظام نہیں، زمین پہ دوسرا ایسا کوئی نظام نہیں، ہمارے خون میں شامل ہے نعت شاہد میں،
کیا کہنا؟ ہمارے خون میں شامل ہے نعت شاہ امم، ہمیں تو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ ہمارے خون میں شامل ہے نعت شاہ امم، ہمیں تو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اور دو تین شعر ضرورت کی بھی ملاحظہ کر لیں کہ جب سے میرے لبوں پہ تلاوت نہیں رہی، علماء بیٹھے ان کی سرپرستی میں رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے کہ جب سے میرے لبوں پہ تلاوت نہیں رہی تو ایمان میں ذرا بھی حرارت نہیں رہی، ایمان میں ذرا بھی حرارت نہیں رہی۔ اور حضرت یہ اینگل میں دیکھیں کہ بوڑھوں نے بھی دعاؤں سے دامن بچا لیا اور بچوں میں بھی سلام کی عادت نہیں رہی۔ ایسے ہی بوڑھوں نے بھی دعاؤں سے دامن بچا لیا، بچوں میں بھی سلام کی عادت نہیں رہی۔ اب یہ ایک دو شعر، اس کے بعد کی دو چار شعر مولانا عمران صاحب، مولانا فیروز صاحب کی خاص درخواست پر منتخب کے دو چار شعر آپ کو ضرور سناؤں گا۔ مدینہ بہت سے لوگ نہیں جا پائے ہوں گے، جو گئے ہیں ان کا کیا کہنا، اور جو نہیں گئے ہیں میرے جیسے بہت سارے ان کی تمنا ہے تو ہم اپنا دل بہلانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ بلائے آنکھوں کا چین دل کی تمنا ہے سامنے، سرکار کائنات کا روزہ ہے سامنے، یہ سامنے بغیر جائے ہے۔ ملاحظہ کریے، استفادہ ہے، فائدہ ہے ٹیکنالوجی کا، ملاحظہ کر لیں کہ آنکھوں کا چین دل کی تمنا ہے سامنے، سرکار کائنات کا روزہ ہے سامنے، اور فوٹو میں عکس گنبد خضرا کا دیکھ کر ایسا لگا کہ خلد کا نقشہ ہے سامنے، ایسا لگا کہ خلد کا نقشہ ہے سامنے۔ آنکھوں کا چین دل کی تمنا ہے سامنے، سرکار تو جہان کا روضہ ہے سامنے، اور فوٹو میں عکس گنبد خضرا کا دیکھ کر ایسا لگا کہ خلد کا نقشہ ہے سامنے۔ سیدھے سیدھے صدر محترم میری پہلی ملاقات ہے، حضرت نے فرمایا کہ ہم گاڑی میں جب آ رہے تھے تو آپ کی منقبت ہم سنتے آئے کہ مولانا عمران صاحب کی طرف سے میں دو اور دو چار شعر پہلے دی، اور یہ بہت سخت ہے، ذرا سا برداشت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی بھی توفیق دی، دامن علماء سے جڑا رکھے۔ یہ ہمارے ساتھ پریشانی ہے، اس لیے ہمارے آگے دے حضرت غور سے سب سنیے گا۔ علماء بیٹھے کہ میں آپ لوگ بھی سمجھے اپنی باتوں کی سلح حسن سن سن کے تڑپنے والے لوگ، تھوڑا سا زندہ ہو کے سنے گا کہ سلح حسن سن سن کے تڑپنے والے لوگ، نام امیر شام سے چلنے والے لوگ، سلح حسن سن سن کے تڑپنے والے لوگ، نام امیر شام سے جلنے والے لوگ، اور قرآن کی آیات جھٹلا دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، تاریخوں سے دین سمجھنے والے لوگ قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، تاریخوں سے دین سمجھنے والے لوگ، اور نام بہت اعلیٰ بار بار آج تک بڑا ناپاک ہو گیا ہے۔ یہ بھی منا مان رہا تھا کہ بھائی اس کو میرے سے حوالہ مت کیا کرے، میں تو پھر بھی پٹی ہو جاؤں گا۔ یہی سے شیخ ملاحظہ کرنے کہ فہم حدیث لذت قرآن چھین، فہم حدیث لذت قرآن چھین لی، عزت وقار چھین لیا، شان چھین لی، عزت وقار چھین لیا، شان چھین لی، اور سینے کو جس نے بغض صحابہ سے بھر دیا
اس سے خدا نے نعمت ایمان چھین لی. سینے کو جس نے بغض صحابہ سے بھر لیا, سینے کو جس نے بغض صحابہ سے بھر لیا, اس سے خدا نے نعمت ایمان چھین لی. اس سے خدا نے نعمت ایمان چھین لی. تو 3-4 شعر منتخب تھے, پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے. جی حضرت دیکھ ہیں خاص طور سے ساری ایک نیا شعر منتخب کا شعر کا سکتی بھی اکبر وہ آپ نے نیا شعر ہے, میں بالکل اصلاح ہو جائے گی. حضرت بیٹھے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں عشق. سب جانتے ہیں غار سور کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں گے, 2-4 لمحے آپ غار سور کے اندر اپنا تصور جمائے جائیں. اسی کو کہتے ہیں عشق. شاید یہی محبت کی انتہا ہے. یہ 2 حضرات بیٹھے ہیں, حضرت مولانا فیروز صاحب اور حضرت مولانا عمران صاحب, اور صدر محترم بیٹھے ہوئے میری اصلاح کے لیے. اسی کو کہتے ہیں عشق. یہی محبت کی انتہا ہے. اسی کو کہتے ہیں عشق. شاید یہی محبت کی انتہا ہے کہ عشق صدیق کے ہیں لیکن روح امری مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. اسی کو کہتے ہیں عشق. شاید یہی محبت کی انتہا ہے کہ عشق صدیق کے ہیں لیکن روح امری مصطفیٰ کا ہے. عشق صدیق کے ہیں لیکن روح امری مصطفیٰ کا ہے. یہ بھی سن لیں آپ, یہ میرا کی چیز کرتے ہیں آپ لوگ کی چیزیں تھے کہ چھپنے نہیں دیا کوئی پیروں میں خار تک. مزہ لے, مرتبت کا بھی مزہ لے. آپ یہ نعت ہی ہے, یہ ساری چیزیں وہیں پہنچتی ہیں حوالوں کے ساتھ. کہ چھپنے نہیں دیا کوئی پیروں میں خار تک, کاندھوں پہ لے کے پہنچے ہیں آقا کو غار تک. سبحان اللہ. چھپنے نہیں دیا کوئی. صحابہ کی عظمت کیا بیان کر سکتے ہیں, یہ ناپاک زبانیں. کہاں وہ چنے چنائے لوگ مصطفیٰ کے مصطفیٰ. اللہ برکت سے ہمیں کچھ قائلوں کو سمجھ دے گے تاکہ ہم بھی کسی قدر کسی چھوٹی موٹی جنت کے حقدار بن جائیں. کہ چبھنے نہیں دیا کوئی پیروں میں خار تک, کاندھوں پہ لے کے پہنچے ہیں آقا کو غار تک. اور عظمت نہ پوچھ مجھ سے محمد کے دوست کی, تعریف ان کی کرتا ہے پروردگار تک. عظمت نہ پوچھ مجھ سے محمد کے دوست کی, تعریف ان کی کرتا ہے پروردگار تک. اور رحمت کے سائبان ہیں فاروق اور حسین. ملاحظہ کیجیے گا, رحمت کے سائبان ہیں فاروق اور حسین. امن و امان کی جان ہے فاروق اور حسین. امن و امان کی جان ہے فاروق اور حسین. سیرت کے ترجمان ہیں فاروق اور حسین. سیرت کے ترجمان ہیں فاروق اور حسین. اسلام کی زبان ہے فاروق اور حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیرت کے ترجمان ہیں فاروق اور حسین. اسلام کی زبان ہے فاروق اور حسین. اور دونوں کبھی بھی ظلم کے آگے نہیں جھکے. یہ مرد حضرات میں زندہ بھی لوگ تھے کہ دونوں کبھی بھی ظلم کے آگے نہیں جھکے. دونوں یہاں سمان ہیں فاروق اور حسین. دونوں یہاں سمان ہیں فاروق اور حسین. اور اسلام پر لٹائی ہے دونوں نے زندگی. ایک کربلا میں ہے, مسجد نبی کے مصلی میں ہے, لائے لگ رہے ہیں کہ اسلام پر لٹائی ہے دونوں نے زندگی. اس ایک مسجد نبی میں اسلام پر لٹائی ہے دونوں نے زندگی. دونوں بہت مہان ہیں فاروق اور حسین. دونوں بہت مہان ہیں فاروق اور حسین. ایک مسجد نبی میں تو ایک کربلا میں ہے. ایک مسجد نبی میں تو ایک کربلا میں ہے. دونوں لہو لہان ہیں فاروق اور حسین.
مسجد نبی میں تو ایک کربلا میں ہے. دونوں لہو لہان ہیں فاروق اور حسین، اور دوزخ سے ان کی جان بچائے ہوئے مصطفیٰ. یہ شفاعت کہاں سے آئے گی؟ صحابہ کے لیے جس میں ذرا سا بھی بوجھ ہے، حضور کی شکل چھوڑیے، وہ میدان محشر میں پتہ نہیں کون سے بولے ہوگا، ایک طرف ڈھیر لگا دیا جائے گا. رحمت کے صاحبان ہیں فاروق اور حسین، امن و اما کی جان ہے فاروق اور حسین، سیرت کے ترجمان ہیں فاروق اور حسین، اسلام کی زبان ہے فاروق اور حسین. دونوں کبھی بھی ظلم کے آگے نہیں جھکے، دونوں یہاں سمان ہیں فاروق اور حسین. اسلام پر لٹائی ہے دونوں نے زندگی، دونوں بہت مہان ہیں فاروق اور حسین. ایک مسجد نبی میں تو ایک کربلا میں ہے، دونوں لہو لہان ہیں فاروق اور حسین. اور دوزخ سے ان کی جان بچائیں گے مصطفیٰ، ایمان کی جن کے جان ہے فاروق اور حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت کچھ بول گئے. رد سیرت کے اوپر بھی کلام ہو گیا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم روزہ اقدس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر بھی سلام پیش کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بھی سلام پیش کرتے ہیں. رد سیرت کے اوپر آپ نے زبردست کلام کر دیا. آپ کو میں ان کے طرف سے ہاتھ دے لیکن مختصر اردو میں کہہ دوں کہ ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں اور عمر سے بھی کرتے ہیں، ہم علی سے بھی کرتے ہیں اور حسن حسین سے بھی کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی جب تک جئیں گے تمام صحابوں کی ہمارے دل میں وہی عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد صحابہ کا جو سلسلہ چلا تمام صحابہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صحابہ کو اپنے دل سے زیادہ محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے.